اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النجم کی آخری آیات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر آیت 56 سے 62 تک، اور اس میں جو سجدے کا حکم ہے اور اس کے جو گہرے معنی ہیں ان پر غور کریں گے۔ ہماری گفتگو کا محور ایک ماخذ ہے، بصیرت کا عروج، سجدہ اور سپردگی۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وحی کا یہ سفر، یہ بصیرت، یہ جد و جہد آخر کار عبادت اور مکمل سپردگی یعنی سجدے تک کیسے پہنچتا ہے۔ آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن بھی پہلے انذار کرنے والوں کی طرح ایک انذار ہے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ظاہر کرنے والا نہیں۔ جی تو کیا تم لوگ اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، جبکہ تم غفلت میں پڑے کھیل رہے ہو؟ پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی ایک طرح سے غفلت چھوڑ کر خشیت اور بندگی کی طرف آنے کی دعوت ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ان آیات کا ایک فوری تاریخی پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، جی ہاں، تو وہاں جو لوگ موجود تھے، مسلمان تو تھے ہی، کچھ مشرکین بھی تھے، وہ بھی کلام کی ہیبت سے، اس کے جلال سے اتنے متاثر ہوئے کہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اچھا، یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے۔ جی، تو یہ ظاہری واقعہ تو ہے ہی، لیکن یہ اندرونی طور پر اللہ کے کلام کی جو طاقت ہے اور انسان کے دل پر اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ گویا ان لوگوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں جھنجھوڑنے والی بات ہے جو غفلت میں ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ صحیح، یہ تاریخی پہلو تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو سجدہ ہے، اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے؟ مطلب صرف ماتھا ٹیک دینا؟ ماخذ اس پر کیا کہتا ہے؟ بالکل، اور یہیں سے بات اور گہری ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام نے اسی ظاہری عمل کے باطنی پہلوؤں کو کھولا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنا نہیں ہے۔ اچھا، اصل سجدہ تو اپنی انا کو، اپنی نفس کو حق تعالیٰ کے سامنے بالکل پست کر دینا، جھکا دینا ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس نے ظاہری سجدہ کیا لیکن اندر سے اس کی انا نہیں جھکی تو اس نے مطلب عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اوہ، یعنی صرف جسمانی عمل کافی نہیں، اصل چیز تو اندر کا جھکاؤ ہے، نفس کا جھکاؤ۔ بالکل بالکل، یہ عبادت کی روح ہے۔ جی، کیا اس پر ماخذ میں مزید کچھ ہے؟ جی ہاں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کیفیت کو اور بھی وسعت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو قرآن کی ہر آیت ہی ایک طرح کا جھکاؤ ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، وہ سپردگی کی طرف ایک قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حقیقی سجدہ تو وہ ہے جب ساجد یعنی سجدہ کرنے والا اور مسجود یعنی جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جی جی، ان کے درمیان کوئی فرق، کوئی دوئی باقی نہ رہے، بس وہی ذات باقی رہے جس کے سامنے آپ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت ہی لطیف بات ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک لمحے کا عمل نہیں، بلکہ ایک مسلسل کیفیت ہے، ایک دائمی سپردگی، جو پھر جسمانی سجدے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے جذباتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں ذکر ہے نا کہ تم ہنستے ہو وتضحکون، ہاں، اگر یہ ہنسی رونے سے پہلے آئے تو یہ اللہ کے جلال، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کے انکشاف کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور اگر سجدے سے پہلے رونا آئے یعنی آیت کے الٹ ولا تبکون، جی، تو وہ اللہ کی رحمت اور اس کے جمال کے احساس کا نتیجہ ہوتا ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی جلال سے ہیبت اور جمال سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو حیرت انگیز بات ہے کہ جذبات، ہنسی اور آنسو دونوں ہی معرفت کے راستے بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو ان سب مختلف زاویوں کو دیکھتے ہوئے ماخذ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں علم عبادت بن جاتا ہے۔ علم عبادت بن جاتا ہے۔ جی، اور آگہی جو جاننا ہے وہ سجدے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جاننا، ماننا اور پھر جھک جانا، باطنی سفر گویا یہاں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کی روشنی میں سورۃ النجم کا جو پورا سفر ہے، شروع میں ستارے کا ذکر، وحی کا بیان اور آخر میں یہ سجدے کا حکم، ان سب کو کیسے جوڑا جائے؟ دیکھیے، ماخذ اس سفر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔
سورت شروع ہوتی ہے وحی کے نزول سے، آسمانی بصیرت سے یعنی نجم، ستارے سے۔ جی۔ پھر درمیان میں حق و باطل کی تمیز آتی ہے، بتوں کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، اللہ کے قرب کے لیے کوشش اور جد و جہد کا بیان ہے، اور آخر میں سورت اللہ کی عظمت کے ادراک اور مکمل سپردگی یعنی سجدے پر ختم ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو گویا جو بصیرت آسمان سے اتری تھی وہ اب دل کے سجدے میں ڈھل گئی، علم عبادت بن گیا، اور جو کوشش تھی وہ سکون میں بدل گئی۔ آغاز تھا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گرے، یہ وحی کا نزول تھا۔ صحیح۔ اور اختتام ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کو سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ یہ گویا دل کا نزول ہے، دل کا جھک جانا ہے۔ بہت خوب، یعنی وحی کا اترنا اور دل کا جھکنا، یہ ایک ہی سفر کے دو سرے ہیں۔ اور عمری زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو جاننے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اب وقت آتا ہے سپردگی کا، جھکنے کا۔ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی ہنسی آتی ہے، کبھی آنسو آتے ہیں، لیکن یہ سب آخرکار ایک خاموش سجدے میں مل جاتے ہیں۔ سجدہ گویا دل کی آخری دعا بن جاتا ہے کہ اے رب، میرا کچھ باقی نہیں رہا، بس تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی آرزو ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی تھکاوٹ ہو، مایوسی ہو یا شکر گزاری کا شدید احساس ہو، تو یہ پکار فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا میں خاص سکون اور طاقت مل سکتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نکتہ، شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے، کیا زندگی میں کبھی ایسے لمحات آئے ہیں جب کسی شدید حیرت یا ناقابل بیان خوبصورتی یا کسی گہری پہچان یا شاید اپنی بے بسی کے کامل احساس نے بغیر جسمانی طور پر جھکے بھی اندر سے ایک مکمل سپردگی کی کیفیت پیدا کر دی ہو؟ جی، ایسا ہوتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب یوں لگے کہ دل خود سجدے میں گر گیا ہے۔ ماخذ میں جسے مناجات قلب کا سجدہ کہا گیا ہے، شاید وہ ایسی ہی کسی کیفیت کا نام ہو۔ آمین۔